شان رمضان 2016 کا ترانہ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو ہمیں بتا دیں اپنی تالیوں کی صورت میں. الحمدللہ ہمیں لگ رہا ہے ایفرٹ کامیاب ہو گئی ہے الحمدللہ. ہمیں دیکھ کر بھی بڑا ایک چونکہ ہم سب بھی اس کو ابھی دیکھ رہے تھے اور اس سے پہلے سب کو پتا تھا, سب نے اپنی اپنی ایفرٹ کر لی ہے. وہ آن اسکرین کیسا آتا ہے ہمیں نہیں پتا تھا, ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ بڑے شوق سے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے اور سب کو بہت مزہ آیا. آپ نے شان رمضان کے اس ترانے میں بھی دیکھا اور ویسے بھی ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج ہیں ہی نہیں ماشاءاللہ. جو کام بھی انہوں نے کیا اس میں بڑا زبردست اپنا نام بنایا ہے اور اے آر وائی فیملی کا بھی حصہ ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں. اے آر وائی زندگی پر چونکہ اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک پر 24 گھنٹے مور اور لیس آپ کو براہ راست نشریات رمضان کے عنوان سے دیکھنے کو مل رہی ہیں. کبھی فیسٹیوٹی, کبھی انٹرٹینمنٹ, کبھی انفوٹینمنٹ, کبھی ریلیجیس پروگرامس. تو اے آر وائی زندگی پر آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ رات 12 بجے سے 2 بجے تک براہ راست پروگرام ہمارے دوست, ہمارے بھائی دی ون اینڈ اونلی فیصل قریشی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان کو بہت بہت مبارکباد. پیارے بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور ماشاءاللہ سیٹ دیکھ کر ہی دل اتنا خوش ہو گیا. میں اتفاق سے صرف سیٹ دیکھنے آیا تھا بیکاز ہم پڑوسی ہیں. میرا اسٹوڈیو بالکل سامنے ہے اور میں وہاں پہ شو ختم کر کے نکلا تو میں نے کہا جنید بھائی اور آپ سے سلام دعا ہو جائے. آپ کی محبت ہے, آپ نے بس ذرا چکر لگاتے رہیے گا, اگر آتے جاتے ملاقات رہے گی. بالکل یہ رمضان ہے, بالکل ہم فیملی والے ہی ماحول ہو جاتے ہیں. ہم کبھی یہاں سے ٹرانزیشن ختم کر کے فہد بھائی کے سیٹ پہ چلے جاتے ہیں, اچھا کبھی ہم آپ کی طرف آ جایا کریں گے. بالکل, آپ ایک کام کیجیے گا کہ آپ یہاں پہ آنے سے پہلے تھوڑی دیر میرے پاس سے ہوتے ہوئے آ جائیے گا. اس طرح تو ہم سب بس جاگتے ہی رہیں گے, ہم سوئیں گے نہیں. مطلب رمضان میں ہر کوئی ہر کسی کے سیٹ پہ ہی رہے گا. یار سارا سال سونے کے لیے ہوتا ہے, میرے خیال سے اس 1 مہینہ ذرا ملاقات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. بیٹھے بیٹھے ویسے آپ دو نوجوانوں کو دیکھ کر میں ہم دونوں کو ایک ہی صف میں شمار کرتے ہیں. آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے, اور یہ جو ہم نے ابھی جو شان رمضان کا جو ہم نے سانگ دیکھا ہے, یہ دیکھ کر ایک بڑی تلخ حقیقت میرے دل میں آئی, اور وہ یہ تھی کہ آرٹسٹس کو اور جو شوبس کے لوگ ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ان کو بڑے گندے الفاظ سے یاد کرتا ہے, عجیب عجیب الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتا ہے. لیکن میں سب دیکھنے والوں کو یہ اس وقت بات کہوں گا کہ یہ اس ویڈیو میں مختلف زبانوں اور مختلف سوچ اور مختلف آئیڈیالوجیز کے اور مختلف فکر کے آرٹسٹس تھے, لیکن کس محبت اور اتحاد اور اخوت اور تعاون کا مظاہرہ انہوں نے اس ویڈیو میں کیا ہے. صحیح بات. میں سمجھتا ہوں یہ سب کے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکر ہے. بلکہ میں بیفور آئی اسٹارٹ فیصل بھائی سے بات کرنے سے پہلے, یہ ان کا اتنا بڑا پن ہے, میں بڑا زبردست موقع ہو گیا کہ مجھے آن ایئر یہ بات بتانے کا موقع مل گیا کہ جو ہم شوٹ کر رہے تھے تو ایک سین میں ہم دونوں ساتھ تھے جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو اس میں اب فیصل قریشی پاکستان کا ایک اتنا بڑا نام, اتنا بڑا اداکار, اور میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ تو یہ سب ایکٹ کرتے رہتے ہیں, میرے لیے بڑی نئی چیز ہے یہ, تو آپ تھوڑی سی مجھے سپورٹ کریں. تو وہ کچھ ایسے سین تھے کہ جس میں نے کچھ ایکسپریشنز دینے تھے, اگلی طرف جو بندہ کھڑا ہو وہ نظر نہیں آنا تھا. تو ہی واز سو کائنڈ کہ وہ خود کھڑے ہوئے انہوں نے مجھے ایکسپریشنز دیے تاکہ میں وہ نیچرلی ایکٹ کر سکوں. اب یہ ان کا ظاہرہ بڑا پن ہے. تو وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ سب نے اپنا سارا فرق مٹا کر اتنا اچھے طریقے سے کام کیا. تو وسیم, اوبویسلی اٹس اے ٹیم ورک, ہم ہمیشہ اس چیز کو مانتے ہیں. اور جو جنید بھائی بات کر رہے ہیں, میں ایک بات بار بار یہ کہے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت ججمنٹل ہو گئے ہیں تھوڑے سے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں جج کر لیتے ہیں. بالکل. اور یہ ایسا مہینہ ہے, یہ مہینہ کیا ویسے پوری زندگی ایسی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جج کرے, اور میرے خیال سے آپ کی اپنی زندگی بہت کم ہوتی ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, درست کرنے کے لیے. صحیح بات ہے. لیکن وہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ اپنے گناہوں کو دوسروں کی غلطیوں میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ مارنا. یہ ایک بالکل غلط سوچ جو ہے وہ کچھ بڑھ گئی ہے لوگوں کے بیچ میں, یا بڑھا دی گئی ہے. اور یہ سینسیشن یا وہ جو ایک جو جذباتی پنا ہے وہ لا کے لوگوں کے بیچ میں باتیں بھی اس طرح سے کی جاتی ہیں. اکثر و بیشتر میں کبھی جنید بھائی کی کچھ تصویریں دیکھتا ہوں جس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑا حوصلہ ہے جنید بھائی کا. سیریسلی جنید بھائی کہ آپ اس چیز کو درگزر کر دیتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 30-35 سال لگائے ہیں اس معاشرے میں, ایسے لوگوں کو ہم نے ہیروز بنا دیا ہے جو بڑے بڑے مجرم ہیں. یہ جو جرم ہم سے ہوا ہے یہ ہوتے 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 ختم ہوگا.
اس میں وسیم تمہیں ایک پارٹ پلے کرنا پڑے گا, فیصل تمہیں ایک پارٹ پلے کرنا پڑے گا, مجھے ایک پارٹ پلے کرنا پڑے گا, اور اگر یہ کرتے کرتے ہماری جان بھی چلی جائے تو یار یہ سودا بہت سستا ہے, سودا برا نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. سر آپ کیا کر رہے ہیں بتائیں نا رمضان میں؟ میں بھائی رات 12 بجے سے 2 بجے تک لائیو ہوں AR بھائی زندگی پر. سلام زندگی لیے شان رمضان کا حصہ ہے وہ بھی, اور ہم سب اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں. رمضان ہے, فیسٹیول ہے, اس کو انجوائے کر رہے ہیں. آج بھی کچھ کھانے پکوانے کے طریقے اور کچھ کس طرح سے رمضان میں چیزوں کو مینیج کیا جائے اس کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں. اور کھانے وانے بن رہے ہیں آپ کے پروگرام میں؟ بالکل بن رہے ہیں یار. 2 بجے ہمارا سحری کا پروگرام ہوتا ہے, اس سے پہلے کچھ ہلکا بلکہ بڑے مزے کے اگر وہ موجود ہیں جو انہوں نے کھجور اور بادام کے ساتھ کھا گئے. آپ کا خیال ہے بھائی میری ٹیم کھا گئی وہ, لیکن جنید بھائی بڑی مزے کی ہمارے ساتھ 30 کے 30 دن یہی کام ہوتا ہے. ادھر شیف فرا کھانا بناتی ہیں, شیف فرا بھی ہیں اور خاموش ہیں. اب ہمیں نہیں ہے, مطلب اب اس وقت چلی گئی ہیں. اچھا چلی گئی, افطار میں روزانہ ہوں گی وہ. اچھا تو 30 دن انہوں نے کھانا بنایا, تو ہم نے میرے جنید بھائی نے تقریباً 2 دن تو کھایا ان کے ہاتھ میں. میں اس دن جنید بھائی سے 28 دن ہمیں نہیں. میں جنید بھائی سے پوچھا تھا, میں نے کہا اتنی آپ لوگ ماشاءاللہ سحری وغیرہ کرتے ہیں, افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو سیٹ پہ کھانے کا موقع مل رہا تھا؟ کہہ رہے تھے نہیں, پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. اور مجھے تو پتہ بھی ہے کہ کہاں جاتا ہے, لیکن نام. اچھا میں نے البتہ ایک تمہاری چیز چرائی, میں نے آج بتایا بھی تھا. ایک بڑا پیارا جملہ ہے تمہارا, معصومانہ سوال. تو وہ معصومانہ سوال میں نے اٹھا کے معصوموں سے ہی کروایا ہے اپنے شو میں. اچھا معصوموں سے کروایا مطلب کیا؟ مطلب بچوں سے. بچوں کا سیگمنٹ ہوگا. بچے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کیا اپنے لیے کر رہے ہیں یا آپ معاشرے کے لیے کر رہے ہیں. سو اس میں مختلف چیزیں ہیں جس میں بہت سارے ایسے پوائنٹرز ہیں جو میرے خیال سے ہمیں ریز کرنے چاہیے. چاہے وہ پھل والا ہے, چاہے وہ دکاندار ہے, چاہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت مہنگائی کر دیتے ہیں, یا ہم لوگ تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہوئے یا اس طرح سے. تو وہ تھوڑے تھوڑے معصومانہ سوال جو ہیں آپ کے, تو ہم نے اس کو اپنے شو کا حصہ بنایا. اور میں نے کہا کہ جی چونکہ وسیم بادامی ہماری فیملی کا حصہ ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے. بالکل بالکل, یہ ضروری تھا. نہیں آئی ایم آنرڈ. بلکہ میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ آپ نے وہ شاید آج کل میں آپ کہیں گئے تھے اور وہاں کسی نے کوئی گاڑی غلط پارک کر دی تھی, تو آپ نے اس کی وہ تصویر لے کے. ہاں وہ پولیس والے صاحب تھے اور آپ کو پتہ ہے سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی. ہاں بالکل. تو وہ آ کے انہوں نے جہاں معذوروں کے لیے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی. معذور تو وہ بھی تھے, وہ عقل سے معذور تھے میرا خیال ہے, وہ شعور سے معذور تھے, اس لیے انہوں نے ایسی حرکت کی. جو بھی آدمی ایسی حرکت کرے وہ کوئی ٹھیک آدمی. تکلیف ہوتی ہے یار آپ اگر, لیکن وہ اس کا ریاکشن آ گیا. اچھا. اور جو ہائرلی جو اوپر کے آفیشلز ہیں انہوں نے اس کا ایکشن لیا ہے. اچھا اوکے. سو دے آر گڈ فرینڈس. تو انہوں نے فوراً اس پہ مجھے ریئیکٹ کیا کہ ڈونٹ وری we'll handle it. Good. تو سر میں یہ سوچتا ہوں, بتائیں کہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یار اب نیو ایئر ریزولوشن ہے تو کیا بڑا کام کروں, ماہ رمضان ہے تو اب کیا بڑا کام کا وعدہ کر لوں, محرم ہے, نئے اسلامی سال کا آغاز ہے, کیا بڑا کام کروں. میں نے کہیں یہ پڑھا کہ بہت بڑا گناہ وہ ہے جس کو چھوٹا سمجھ کے کیا جائے. ارے کیا اچھی بات, کیا آپ سمجھیں گے تو یہ نا کہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت چھوٹا سمجھ کے کریں. تو اگر ہم بڑی بڑی ریزولوشنس کو 1 منٹ سائڈ پر رکھ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی طے کر لیں کہ یار آج یہ ماہ مبارک کا آغاز ہے, میں طے کر لوں یار میں نے اس ملک کو, اس شہر کو گندا نہیں کرنا. یار اگر یہ گندا ہے تو اس کا میں حصہ دار نہیں ہوں, کم سے کم میں کوئی کچرا گاڑی سے باہر نہیں پھینکوں گا, میں کوئی سگنل نہیں توڑوں گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کر لیں تو بہت ایک بہتر سوسائٹی نہیں ہو جائے گی. بڑی بڑی باتیں کرنے کو چھوڑ دیں, بات کی بات, یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیں اگر میں اور آپ, ہے نا. مطلب ہم اتنا, بہت ساری میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, اتنا کر سکتے ہیں کہ اس رمضان میں کم از کم ایک تہیہ کر لیں, ایک وعدہ کر لیں, اپنے آپ سے کر لیں یا مجھ سے کر لیں یا وسیم سے کر لیں یا جنید بھائی سے کر لیں. یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, اشیاء ہوتی ہیں, جب آپ کھا لیتے ہیں تو وہ کچرا آپ سڑک پہ نہیں پھینکیں گے, وہ کچرا آپ اس طرح سے نہیں پھینکیں گے. چلیں پورا مہینہ کوئی اور پریکٹس نہ کریں, یہ پریکٹس کریں کہ وہ آپ سڑک پہ نہیں پھینکیں گے, وہ آپ کسی کچرے دان میں ہی پھینکیں گے. کم از کم یہ ایک چھوٹی سی اس مہینے میں آپ لوگ پریکٹس کریں. اللہ سب کو بڑی زندگی دے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں. جنید بھائی گاڑی میں اکثر میں جا رہا ہوتا ہوں, آپ یقین کریں اکثر میری ونڈ اسکرین پہ آ کے ایک ڈائپر لگتا ہے ڈب پیچھے سے, کیونکہ مائیں وہ چینج کرتی ہیں اور ایسے یوں نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں, اور وہ ایسا نظارہ ہوتا ہے. یہ بیٹھی ہیں بہنیں, آپ لوگ پلیز کہہ دیں ہم ایسا نہیں کر سکتے تاکہ ہمارا دل خوش ہو جائے. نہیں ڈائپر والی بات, دل سے نہیں, ڈائپر والی بات نہیں کہ ہم باہر کوڑا نہیں پھینکیں گے. بولو ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم بھی نہیں, میں بھی کہتا ہوں نہیں کریں گے نا, یعنی کوڑا پھینکیں گے نا.
शाबाश, सब कूड़ा फेंकेंगे ना? नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, नहीं ऐसा ना करो यार, वो तो मत करवाओ इनसे जो ये कर नहीं सकते। नहीं करेंगे, नहीं फेंकेंगे ना कूड़ा सब, नहीं ऐसा ना करो। क्यों आप भी नहीं फेंकेंगे ऊपर? क्यों बहन ऐसी क्यों बातें कर रही हैं जो कर नहीं सकती आप? क्या कह रहे हैं? फेंकेंगे, हाँ ये किसने बोला फेंकेगा? वो जरा खड़ा हो जाए, जरा नीचे आए इधर। नहीं वो कह रहे नहीं फेंकेंगे, बल्कि तैयार हो गया बस। मुझसे एक दफा एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे मुल्क के लोग अगर सिर्फ इतना कर लेना, तुम्हारे मुल्क के लोग घर के अंदर की जो चीजें ना, अपने घर के अंदर की चीजें, उसको अपना समझते हैं। हाँ। उसने कहा मैं घर के बाहर का जो खंबा है ना, इसको भी अपना समझता हूँ। ये बात है, मैं जो मेरे घर के बाहर फुटपाथ है, इसको भी अपना समझता हूँ। अगर ये सब के सब ये समझ लें कि ये भी हमारा है, तो पाकिस्तान, तो आप देखो कि कराची कैसा साफ सुथरा हो जाएगा। छोटी सी मिसाल देखिए ना, सही बात है ये, बिल्कुल ठीक बात। हम गाड़ी धोते हैं घर से बाहर निकाल के, ताकि सड़क पे पानी खड़ा होगा ना, अपने घर में थोड़ी हो रहा है। सीधी सी बात है। मोटरसाइकिल धोएंगे घर से बाहर निकाल के, अब यार गली में कचरा होगा ना, कर लेगा कोई साफ, यानी तो चला जाएगा गटर में पानी, घर में कौन साफ करेगा? फिर उसके बाद हम इतने कॉन्फिडेंस से कहते नहीं है यार दुबई देखा है कितना साफ सुथरा है। अरे यार कमाल है, वो भाई गन्ना खुद कर रहे हो यार। लेकिन अमेरिका में कितनी सफाई है यार माशाल्लाह। आफरीन है, मैं ये बात कहता हूँ कसम से, हमारे पुलिस वाले या हमारे जो ये इस तरह के लोग हैं, वो बेचारे बड़ा ही रिलैक्स रहते हैं। आपकी बत्ती नहीं है, आप मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हो, यूं करके देखता बत्ती नहीं है, नहीं है साहब, अब यार लगवा लें, चल जा, बाहर करें ना जरा ये। हाँ सीरियसली। लेकिन कुछ चीज़ों में मेरे ख्याल से सख्ती की ज़रूरत है। बट एनीवे, ये एक इस महीने प्रैक्टिस करें कि कम से कम कचरा ना फेंकें, कचरा होने से बचाएं। कहीं गंद देखते भी है ना, उठा के उसे डस्टबिन में डाल दें, इसे अपनी ड्यूटी समझ लें। अगर ये 100-150 लोग 200 लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं यही करेंगे ना, ये मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये विद इन 4-5 मंथ्स ये लाखों में चला जाएगा। मैं आपको इंशाल्लाह, आज रमज़ान की पहली सहर होने वाली है, इन 300-400 लोगों के ब्याह पे मैं ज़मानत दे रहा हूँ, और आप लोग तालियां बजाकर बताएंगे कि मैं ठीक ज़मानत दे रहा हूँ, यानी कि इनमें से कोई आज के बाद कोई कचरा नहीं फेंकेगा इंशाल्लाह। ठीक कह रहा हूँ भाई, ये तय हो गया, ज़बरदस्त। ये फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ शान रमज़ान 2016 ये तय हो गया। मैं इनके साथ हूँ। मुझे यकीन नहीं है, मुझे नहीं यकीन। आपको कैसे यकीन दिलाएं, मतलब क्या करें? कोई एक तो खड़ा होके बोले कि मैं कचरा फेंकूंगा, यार हमारा भी तो दिल खुश करो। बैठ गए फौरन। हाँ, कौन कचरा फेंकेगा बाहर? नहीं, कोई एक तो बोले यार। वो एक कह रहा है मैं अपने दोस्त को फेंकूंगा, वो बहुत ही कचरा आदमी है, मुझसे फेंक। ये सोच लो, रमजान के अंदर ये आप इन दोनों को गवाह बना रहे हैं अभी के। वादा हो गया, मैंने आपसे किया, आप दो गवाह हैं। हाँ। और हम दोनों लाइव शो करते हैं पूरा साल, हमने बता देना है ऑन एयर अगर गड़बड़ की। लेकिन देख लें, ये वादा हो गया हमारा। अल्लाह तौफीक दे। अगर ये मजमा मान गया, ये तय हो गया सर, तो इंशाल्लाह ये मजमा भी मान जाएगा, कराची तो साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। कराची भी साफ होगा, पाकिस्तान भी साफ होगा, हम सबके दिल भी साफ होंगे इंशाल्लाह। और कोई भी सिंधी, महाजिर, पठान, बलोच बन के, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी बन के नहीं रहेगा, बल्कि सब मिलकर पाकिस्तानी बनकर रहेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत नवाजिश, थैंक यू, आपका बड़ा बन के आप आए, थैंक यू वेरी मच। और हम आपकी तरफ आते रहेंगे जब दिल करे, तो बस अब तो अगले 30 दिन साथ ही है इंशाल्लाह। बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारी तालियों में द वन एंड ओनली फैसल कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। एक वक्फे के बाद शान रमजान में दोबारा आ रहे हैं। नात क्या है? नात क्या है? नात क्या है? कसरे हुस्नो इश्क की तकमील है। वाह। नात क्या है? हुक्म रब्बी की फकत तामील है। वाह वाह। नात क्या है? दस्त बस्ता उनकी दरबानी का नाम। नात क्या है? रोज़े अक़दस पे हैरानी का नाम। सुभान अल्लाह, अजीब। और नात क्या है? नात क्या है? निगहतों की सरजमी का तस्करा। नात क्या है? सब हसीनों से हंसी का तस्करा। अजीब अजीब। नात क्या है? निगहतों की सरजमी का तस्करा। नात क्या है? सब हसीनों से हंसी का तस्करा। नात अब्वाबे मोहब्बत का जली उन्वान है, बस हम गुलामा ने पैगंबर की यही पहचान है। वाह। नात
ابواب محبت کا جلی عنوان ہے، ہم غلامان پیمبر کی یہی پہچان ہے، دل کے بنجر کھیت میں کرنیں اگا دیتی ہے نعت، دل کے بنجر کھیت میں کرنیں اگا دیتی ہے نعت، نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے، سبحان اللہ، نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت۔ انشاءاللہ شان رمضان 2016 کے نعتیہ سیگمنٹ کا ہم باقاعدہ طور پر اب آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے دوستوں بھائیوں نے تو ہمیں سنا ہے زبردست کلام، لیکن انشاءاللہ سحر میں روزانہ ہم ان سے بھی کلام سنیں گے، مختلف نعت خواں حضرات کو بھی دعوت دیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجتن کے غلام، شان رمضان، پاکستان میں شان رمضان کی پہلی سحر اور مدینے کے مسافر، ماشاءاللہ ابھی مدینے کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، کراچی پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ شان رمضان کے سیٹ پر آ گئے ہیں۔ جناب فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم قبلہ، مزاج بخیر ہیں؟ مدینے کا سفر کیسا رہا یہ بتائیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ چونکہ بھی متحدہ عرب امارات میں ایک دن کر آئے، تو آج فصیح بھائی کی دوسری سحری ہے، ذرا یہ میرا مائک ذرا۔ اچھا، آج میرا دوسرا روزہ ہے، عجیب، کیونکہ آج میں نے دبئی میں روزہ رکھا تھا، تو کراچی میں آج یکم رمضان ہے، تو میرا آج دوسرا روزہ ہوگا، یعنی آپ کے 31 ہوں گے مجھے لگتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فصیح بھائی ہم سے آگے چل رہے ہیں، ہم سب سے ابھی سے آگے۔ فصیح بھائی تو ویسے ہی ہم سے آگے ہیں بھائی، یہ آپ کی محبت ہے، بے شک۔ بہت شکریہ۔ تو مدینہ کتنے دن قیام رہا؟ الحمدللہ الحمدللہ مدینہ شریف میں 5 دن رہا، واہ 3 دن مکہ شریف رہا، 2 دن دبئی رہا۔ واہ، یہ اس دفعہ ایک عجیب، ایک میری بڑی خواہش تھی اور بڑی نیت تھی کہ رمضان سے پہلے جاؤں، لیکن بس میری بھی بڑی نہیں ہو خواہش سکا یہ اس دفعہ۔ بڑی۔ بس یہ اچھا، اس میں میں آپ عجیب سا ہو رہا ہے دل اس میں میں آپ کو ایک وہ بتاؤں، نسخہ بتاؤں آپ کو، ہاں ہاں، کہ میں الحمدللہ جب حاضری دیتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد پھر اجازت دیتا ہوں حضور سے، تو میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس پہ جا کر وہاں اگلے سال کی عرضی ڈالتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اور 89 سے اب اپنی تک بکنگ اگلے سال کی کنفرم کروا کے الحمدللہ کنفرم بکنگ ہے یہ، وہی میں لوگوں کو نسخہ اور وہ بتاتا ٹکٹ ہوں، کبھی کینسل نہیں ہوا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں 89 سے اب تک میری کوئی غیر حاضری نہیں، 1989 سے اب تک؟ 89 سے۔ واہ 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 واہ، زبردست، سبحان اللہ۔ یعنی کہ پہلے آقا کے مزار پہ حاضری دیں اور پھر جنت البقیع میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ وہاں علیہ۔ عرض کریں اگلے سال کی۔ یہ بتانے کی بات نہیں ہے، میرا خیال تھا شاید میرے سے زیادہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ تو میں تو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں اس طرح کرتا ہوں۔ 99 سے لے کر اب تک میری بھی غیر حاضری نہیں ہوئی، آپ تو 89 سے، آپ تو میرے سے بھی 10 سال آگے ہیں۔ تو یہ میں تو خود کہہ رہا ہوں حضرت، یہ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا کرم ہے، ان کی نظر عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے۔ 89 سے اب تک یعنی 26-27 سال۔ جی الحمدللہ 26-27 سال صاحب ہر سال جاتے ہیں۔ یہ مجھے ایک بزرگ نے وہاں پہ بتایا تھا وسیم بھائی کہ یہ آپ، میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جب تک میری زندگی ہو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ حاضری دوں۔ کہنے لگا آپ یہ کام کریں، اگر آپ کی ایک بھی غیر حاضری ہو جائے، اب تو میرے خیال کا وصال بھی ہو گیا۔ واہ 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 بھائی، اب یہ نسخہ سب نوٹ فرما لیں بھائی کہ جب بھی ہم نے جانا ہے انشاءاللہ مدینہ شریف، تو آقا کے دربار پر حاضری کے بعد جنت البقیع میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار پر، ان کی قبر پر جا کے، اور پھر ان سے توسط دینا ہے کہ یہ بھی آپ نے ہمیں بلانا ہے اگلے سال۔ اپنے بابا جان سے ہمیں اجازت دلوائیں۔ واہ 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 واہ، زبردست۔ عجیب۔ فصیح بھائی، سبحان اللہ، شان رمضان کا آج پہلی محفل ہے یہ؟ جی جی، آپ مدینے کے مسافر ہیں جی، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ نے تذکرہ کر دیا ہے، تو پھر اب میں کیا کروں، اب کوئی اور ریلیونس بن نہیں رہی، آپ کو پنجتن کے غلامے سے آغاز کرنا پڑے گا تاکہ ہماری محفل آج شروع میں پنجتن کا تذکرہ ہو جائے تو ان کے طفیل بس یہ معاملہ سارا کیا خیال ہے جی آپ لوگوں کا؟ ایسے ہی ہونا چاہیے نا بھائی، بس یہ اسی سے شروع ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا
بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و ثمر سے ہے. مجھے عشق سارے چمن سے ہے. مجھے عشق ان کے وطن سے ہے. مجھے عشق ان کی گلی سے ہے. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے. مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے. مجھے عشق ہے تو حسین سے. مجھے عشق شاہ زمن سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا. میری بات انہی کی بات ہے. میرے سامنے وہی ذات ہے. وہی جن کو شیر خدا کہے. جنہیں باب صلی اللہ کہے. وہی جن کو آل نبی کہے. وہی جن کو ذات علی کہے. وہی پختہ ہے میں تو خام. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں. وہی پختہ ہے میں تو خام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں قمر ہوں شاعر بے نوا. میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا. وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ. میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا. میرا پنجتن سے ہے واسطہ. میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ. میں فقیر خیر الانام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں تو پنجے تن کا. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. بہت بھائی اشرفی صاحب بنتا تھا نا پنجتن کے نام سے آغاز کرنا. بڑا ضروری تھا نا یہ کام. تو بس اب الحمدللہ پنجتن کے صدقے میں انشاءاللہ یہ نشریات بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بس اپنے اسی خلوص اور خضوع کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی. ہماری فرمائش کا آپ نے کلام سنا دیا. اب آپ اپنی پسند کا سنا سکتے ہیں. اب آپ کو اجازت ہے. میں آپ کو وہ نعت شریف سنانا چاہتا ہوں جو میں نے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں جب سلام کے لیے حاضر ہوا اور اجازت دینی تھی عمرے کے لیے مکہ شریف جانے کی. ہاں میں نے سرکار سے اجازت مانگنی تھی. واہ. تو میں نے وہ نعت پڑھی.
اچھا, ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کب پڑھی, کب؟ جب میں نے سلام کے لیے حاضر ہوا. واہ واہ واہ. اور اسی رات کو میں نے مکہ شریف جانا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. سبحان اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. سبحان اللہ. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا, رومی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, اللہ اکبر. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل. اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. سبحان اللہ. اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. سبحان اللہ. یہ کلام میرے والد صاحب حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا ہے. اس کے 2 مقطع ہیں اور میں نے وہاں جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقطع پڑھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. عطا ہو. دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا. دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا. داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ سرکار. بس آپ ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں محفل کو اس طریقے سے جگمگا دیتے ہیں. ابھی آغاز ہے, بس شان رمضان میں ذرا آتے رہیے گا, ہمارے لیے وقت نکالتے رہیے گا اور اسی طریقے سے دلوں کو گرماتے رہیے گا. آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. بہت اور آپ نے نسخہ بڑا کام کا بتایا. اب انشاءاللہ بس ایک دفعہ اور مدینہ چلے جائیں, اس کے بعد ہم پکا کام کروا کے رہیں گے انشاءاللہ. ہر سال جائیں گے. وقفہ لیں جی, وکرہ واپس آتے ہیں. شان رمضان کا خصوصی سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو ایک بات معلوم ہے کہ آپ لوگوں سے تو ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے, جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں. ہمارے جو ٹی وی آڈینس ہے وہ ہم سے اکثر بڑی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ جناب یہ سارے کا سارا معاملہ
ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہے جو کہ ٹرانسمیشن میں آ جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے. چونکہ ظاہر ہے پاسز کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا, اس کا اندازہ آپ لوگوں کو بھی ہوگا. اور یہ اگین آپ لوگوں کی محبت ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن بس آپ لوگ محبت کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس کچھ ایسے بھی شامل کرتے رہیں ٹرانسمیشن میں کہ جس سے جو ہماری وہ آڈینس جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے, جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر, خاص طور پر پاکستان سے باہر والے لوگ جو کہ اتنے ہی پاکستانی ہیں, مجھے یقین ہے, بلکہ یقین کیا میرا خود مشاہدہ ہے, میں نے دیکھا ہے, وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن ان کے دل بالکل وطن والوں کے ساتھ ہی اور وطن کے ساتھ ہی ان کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے بھی کوشش ہم کرتے ہیں کہ کچھ ذرا سیگمنٹس کا انعقاد کریں. اسی تھاٹ کے تحت ہم روزانہ سحر میں کوشش کرتے ہیں کہ 2 منٹ ہی صحیح, 4 منٹ ہی صحیح, لیکن دنیا کے کسی بھی ملک سے ذرا اپنے کسی پاکستانی بھائی بہن سے بات کریں تاکہ وہ ایک کنیکٹیوٹی بھی ہو جائے اور یہ احساس بھی رہے کہ پوری دنیا شان رمضان کے اس سفر رمضان میں ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے ہم روزانہ اسکائپ پر کالز لیتے ہیں. اور آج مجھے بتایا گیا ہے, ہمارے اسکائپ آئی ڈیز آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پر, آج مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے باہر کی ہی پہلی کال ہے, ایک عرب ملک سے کال ہے, if I'm not wrong. ابھی ذرا بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں. شان رمضان 2016 کی پہلی اسکائپ کالر کون ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے, خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ یہ ہم ٹھیک ہے, لیکن آپ کا کیمرہ بالکل ٹھیک نہیں, ایسا لگ رہا ہے اللہ معاف کرے زلزلہ آ گیا, کیا ہو گیا. اس کیمرے کو روک لیں کسی طریقے سے یہاں پہ, ہاں ایسے روک لیں کہ ہمیں آپ کی صورت نظر آ جائے ذرا صحیح طریقے سے. کیا نام ہے آپ کا اور آپ کس ملک سے کال کر رہی ہیں, ہمیں بات کر رہی ہیں ہم سے؟ میرا نام سپنا ہے. کویت سے بات کر رہی ہیں, اچھا واہ واہ زبردست. کویت کا پتہ ہے, کویت کی جو کرنسی ہے وہ بڑی بھاری ہے, پتہ نہیں ایک کویتی دینار جو ہے یہ کتنے پاکستانی ہو جاتے ہیں بھائی, کتنے پتہ ہے آپ کو کچھ؟ میں بھول گیا ہوں. 350 ایک کویتی دینار 350 روپے. واہ واہ. تو ویسے ابھی اس وقت کویت میں کیا وقت ہو رہا ہے؟ امی سے پوچھیے, بتائیں, امی سے پوچھ لو. ہاں کیا کہا؟ 1 بجے. 1 بج رہا ہے ابھی, 2 گھنٹے پیچھے ہے اس کا مطلب کویت ہم سے. اور کیا موسم کی کیا صورت حال ہے بھائی کویت میں, یہ بتائیں ذرا ہمیں. گرمی ہے بہت زیادہ. لیکن لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہوتی ہوگی وہاں پہ کویت میں؟ لوڈ شیڈنگ ہوتی؟ ہاں نہیں. اور تو بس آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گرمی ہوتی کیا ہے, یہ ہم لوگوں سے پوچھیں, کراچی والوں سے, لاڑکانے والوں سے, سندھ والوں سے, اسلام آباد والوں سے, کہ گرمی کیا چیز ہوتی ہے. کون سے والوں سے؟ ہاں ہاں کہہ نازم آباد والوں سے. اچھا میں تو شہروں کے نام لے رہا ہوں, علاقوں کے نام لینا شروع ہو گئے لوگ. اچھا بھائی, تو آج کویت میں میرا خیال ہے آپ لوگ دوسری سحری کریں گے, ایسے ہی ہے نا؟ ہاں ایسے ہی ہے. تو یہ سحری کا ٹائم کتنے بجے ہوتا ہے وہ یہاں پہ؟ رات 1 بجے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی؟ 2:30 بجے. 2 بجے؟ اتنا جلدی روزہ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہاں. اچھا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں لوگوں کے ایک انبار لگ گئے, کالز پہ کالز آ رہی ہے لوگوں کو, جن کے ہمارے کنٹرول روم کے دوست کال کاٹ کے تھک گئے. اس کا بھی ہم کو سلسلہ بناتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ کال, یہ لوگوں کی محبت ہے, اس کے لیے تالیاں بجائیں. دیکھیں ایک کے بعد ایک کال پہ کال آ رہی ہے جس کو وہ کینسل پہ کینسل کیے جا رہے ہیں. یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے, بہت شکریہ. اچھا بھائی یہ بتائیں, ابھی آپ سے اجازت لینے سے پہلے ذرا ہو سکتا ہے کہ کوئی نعت کا کوئی ایک لائن, کوئی حمد کی کوئی ایک لائن کو سنا دیں ذرا, کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کی بہن کوئی بھی. امی سے اس بات امی سے مشورہ لے رہی, امی سے مشورہ جاری ہے. سنا یاد ہے لیکن ابھی نہیں سنا سکی. ابھی نہیں سنا سکتی, کب سنا سکتی ہیں؟ کل سناؤں گی. کل سنائیں گے. تو ابھی ہم بیٹھ کے انتظار کر لیں یا پھر کل پھر دوبارہ کوشش کریں گے کہ کال کر لیں گے. تو چلیں بھائی, ابھی آپ ہماری طرف سے آپ کے لیے بہت بہت دعائیں, اور پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, اور ہمارے شان رمضان کی آڈینس کی طرف سے بہت سارا تالیوں کی صورت میں دعائیں آپ کے لیے. خوش رہیں, اور مجھے, جنید بھائی کو, ہمارے نعت خواں حضرات کو, اور ہماری ساری آڈینس کو یاد رکھیے گا. تالیوں میں رخصت کیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. کویت سے اللہ حافظ, بہت شکریہ جناب. شان رمضان میں جنید جمشید صاحب کدھر مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بار بار. ایک رمضان میں اس ایک آدمی پہ آپ کو پتہ ہے کتنی ٹینشن ہوتی ہے. مجھے بار بار جنید بھائی کا خیال کرنا پڑتا ہے. میں ذرا سا کہیں مصروف ہو جاتا ہوں تو وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. تو جنید جمشید صاحب جہاں کہیں بھی ہیں ذرا جلدی سے تشریف لے آئیں,
لوگ آپ کے منتظر ہیں. یہ اسکائپ پہ کالز کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, روزانہ بات کریں گے انشاءاللہ دنیا کے مختلف ممالک سے, پاکستان کی بھی مختلف شہروں میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تسی کتھے نس گئے نے, یہ پنجابی صحیح بولی ہے میں نے؟ بالکل. تسی کتھے نس گئے نے, نہیں نس گئے سن, نس گئے سن, یا تسی کتھے پج گئے سن, اس کا کیا مطلب؟ یہ کدھر بھاگے تھے آپ, کدھر چلے گئے؟ بھی بھاگنا ہی ہوتا ہے نا. نس گئے تو بھاگنا ہوتا ہے, پج گئے میرا مطلب ہے کہ کدھر غائب ہو گئے تھے آپ. تو تسی نس نہیں گئے تھے, تسی پج گئے. میں پج گیا سا. ہاں پج گیا. سن, سن تو انگلش کا لفظ ہے نا, سورج. سنو نہ میری پنجابی اتنی اچھی نہ تمہاری پنجابی اتنی اچھی, مار پڑے گی, ایکسپوز نہ کریں, لوریوں سے پڑے گی مار ہم کو, ٹھیک ہے. اور پنجابی میں تو ماشاءاللہ جو ہاں وہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک سلسلہ ہوتا ہے, تو اس کو چھوڑ ہی دیں میرا خیال ہے. سر وظائف لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, آپ بتائیں, جنید بھائی سے پوچھ کر بتائیں کہ ہمیں فلاں مسئلہ ہے تو کیا کریں. پہلے ذرا مجھے شارٹلی یہ بتا دیں کہ ان کا یہ ماخذ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ یہ کیا احادیث یا روایات, یعنی کس بیسس پر یہ یا علماء نے اپنے اپنے طور پر کچھ چیزوں سے چیزیں ڈرائیو کی ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو اتنی مرتبہ یہ پڑھیں, یہ کیا ہے اس کی؟ وسیم بھائی دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں امت کو بتائیں, صحیح ہے, اوکے, ان کو ہم کہتے ہیں مسنون دعائیں. مسنون دعائیں, ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رات کو سوتے وقت کیا دعا پڑھیں, ٹھیک ہے, تو رات کو سونے کی ایک دعا ہے, اللہم بسمک اموت و احیا, یہ رات کو سونے کی دعا ہے. اموت و احیا یعنی موت ہو یا زندگی ہو, ہاں, یا اللہ تو ہی مجھے موت دیتا ہے, تو ہی مجھے زندگی دیتا ہے, ٹھیک ہے. واہ واہ. اور اللہم بسم اللہ وعلی برکت اللہ, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, یہ مسنون دعائیں ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. تو کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں. پھر کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ مجربات ہوتی ہیں. مجربات, اچھا. جو مختلف ادوار میں اللہ والوں نے ان دعاؤں کو پڑھا ہوتا ہے اور اس کے انہوں نے فائدے دیکھے ہوتے ہیں. اوکے اوکے, ٹھیک ہے. تو وہ مجربات ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مجربات بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم پڑھی گئی ہیں, تو ان کے بھی اثرات دیکھے گئے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. اور پڑھ کے, جیسے وہ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درود تنجینا جو ہے اس کو 70 دفعہ پڑھ کے اللہ سے اپنے ہر معاملے کو حل کروا لیتے تھے. تو اب یہ اللہ کے نبی سے مسنون نہیں ہے, لیکن یہ وہ دعا, یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے حضرت حسین احمد مدنی نے پڑھا, ان کے ماننے والوں نے پڑھا, انہوں نے اس کے فائدے دیکھے, آزمودہ ہو گیا, لیکن مجرب ہے, لیکن مجرب نہیں, مسنون نہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. تو یہ 5 لوگ ہم سے بہت پوچھتے ہیں, آپ ذرا آج آغاز کیجئے اس کا, اور یہ روزانہ انشاءاللہ اس وقت ہم سحر میں جنید جمشید صاحب سے سنیں گے, 3 4 5 جتنا وقت نے اجازت دی کہ اگر یہ مسئلہ درپیش ہے تو یہ پڑھیے, یہ مسئلہ درپیش. سر بسم اللہ. وسیم, یہ جو ایک ہے نا پہلا, یہ تو اکثر سننے میں آتا ہے, یہ امرین صاحبہ ہیں, انہوں نے سکھر سے بولا ہے کہ میری والدہ شدید علیل ہیں, ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا, اب دیکھیے, کسی سے بچہ بھی جب ماں سے مانگتا ہے تو ایسے مانگتا ہے, ماں نے نہیں بھی دینا ہوتا تو امی دیں 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 کر کے لے ہی لیتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک سے بھی تو ہم کچھ اس طرح سے اللہ کے سامنے ایک بچے بنیں, اللہ کے سامنے ہم بالکل چھوٹے بنیں اور اللہ سے ہم مانگیں. ایسے مانگو, اس نے دینا تو ہے, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کس طرح مانگ رہا ہے. اب اس میں سلامتی چاہیے نا, تو اللہ کا ایک نام ہے یا سلامو. واہ واہ, صحیح, ٹھیک ہے. تو یا سلامو سے مطلب ایسا سلامتی دینے والا, سلامتی دینے والا. تو مسنون وظیفہ ہے یہ کہ جو یا سلامو کی ایک تسبیح پڑھے نماز کے بعد, ایک 100 دفعہ پڑھ لو, یا سلامو یا سلامو. اچھا, اب یہ نہیں پڑھنا یا سلامو یا سلامو اور ٹی وی لگا کے دیکھ رہے ہیں, مگر ایسے بھی دیکھا ہے یا سلامو یا سلامو, مطلب اشاروں میں بات چیت بھی چل رہی ہے, وہ سب چل رہا ہے. بھائی دیکھو بھائی, ایسے تو نہیں چل سکتا نا, اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ بھائی وہ دیکھو نا, بیوی اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو اور شوہر سامنے کھڑا ہوا ہو, اور شوہر کو کوئی بات کر رہی ہے اور ٹیلی فون پہ اپنے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی, تو وہ شوہر سے یہ نہیں بات برداشت ہوتی ہے کہ بھائی کے ساتھ گپے مار رہی ہے, مجھے ایکٹنگ کر رہی ہے, میرے سے کر رہی ہے, کر بات اپنے بھائی سے کر رہی ہے, دماغ اس کا ادھر لگا ہوا ہے. تو شوہر کو غصہ آ جاتا ہے, تو ہم اللہ میاں کو ہم بالکل ہی اس طرح لے لیتے ہیں. تو بہت محبت سے یا سلامو یا سلامو یا سلامو 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں,
اللہ پاک آپ کی والدہ کو انشاءاللہ ضرور صحت عطا فرمائیں گے۔ وسیم بھائی یہ ایک اور بہت ضروری بات ہے، میں آؤٹ ڈور جاب کرتا ہوں، یہ عمران بھائی نے شداد پور سے لکھا ہے، میں آؤٹ ڈور جاب کرتا ہوں، موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہوں، جب باہر نکلتا ہوں تو گھر والے پریشان رہتے ہیں، حادثات سے بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو اس حال سے بچائے گا بھی کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہی بچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نگہبانی کریں گے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ وسیم بھائی مسنون وظیفہ ہے یہ کہ گھر سے نکلنے سے پہلے یا مہیمن، نگہبان کو کہتے ہیں مہیمن، یا مہیمن 100 دفعہ پڑھ لیں۔ کیا آج جاتا ہے، 1-1.5 منٹ ہے، یا مہیمن، ہاں، یا اللہ کے نبی کی مسنون دعا ایک اور ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ نہ یاد رہے تو یہ تو بہت آسان ہے، یا مہیمن 100 دفعہ پڑھ لی، یا مہیمن یا مہیمن یا مہیمن۔ بیٹا جا رہا ہے، ماں نے یا مہیمن 100 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دی، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ بادشاہ کے اس میں جائے گا وہ۔ ٹھیک، ہاں یہ ایک بڑا ہے جو سب چاہتے ہیں، بھئی عزت سب چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ بے شک ظاہر ہے، عزت تو سب کو چاہیے، آدمی عزت کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مال کے لیے عزت کو نہیں خرچ کرتا، عزت سب کو چاہیے۔ وسیم بھائی یہ ایک دعا ہے، ٹیلی ویژن پہ اس وقت سننے والے اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ میری بہنوں آپ لوگ بھی اگر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ حضرات بھی اگر چاہیں تو یہ اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی بھائی کو کہہ دو کہ اس کو ریکارڈ کر لے۔ یہ مسنون وظیفہ ہے، انتہائی طاقتور دعا ہے، لا الہ الا العظیم الحلیم۔ یہ دیکھو پیچھے چل رہا ہے، اگر اس کو چاہو تو اس کو یاد کر لو یا اس کی تصویر اتار لو، ٹھیک ہے، لا الہ الا العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ اب آپ نے وسیم دیکھیں کہ اس دعا کے اندر ہم نے مسلسل اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ دیکھیے جب آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا تو آپ اپنی نسبت اس عزت والے سے جوڑ رہے ہیں، جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا، چاہے اس کے کتنے ہی ذلت کے نقشے کیوں نہ ہوں، ان ذلت کے نقشوں میں اللہ اس کو عزت دے گا۔ یہ میرے نبی کا بول ہے اور میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی بات ہمیشہ برحق ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ یہ پڑھا جائے جی وسیم، اس کو تواتر کے ساتھ بار بار جتنا پڑھا جائے، نماز کے بعد ایک دفعہ اوکے ٹھیک، نماز دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ دن میں پڑھ لیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے کہنا ہے، میرے رب یہ تیرے نبی کی بات ہم نے سنی، اے میرے رب اس میں مجھ کو عزت عطا فرما۔ یہ ایک اور وسیم بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میری بہن سمینہ انہوں نے کراچی سے لکھا ہے، میرے شوہر مجھ سے خفا رہتے ہیں، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی میرا مونس و غم خوار نہیں۔ یہ بہت دفعہ یہ چیز سننے میں آتی ہے وسیم بھائی، دل بہت دکھتا ہے۔ میری بہنوں، تم بہت ساری یہاں میری مائیں بیٹھی ہوں گی، ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ مائیں اپنے دامادوں سے تنگ ہوں گی، داماد خیال نہیں رکھتا ہوگا، ناراض رہتا ہوگا، اس ماں پر اور اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ میری اپنی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، شادی کے لائق ہے، میں سوچتا ہوں اللہ کرے اس کو اچھا شوہر ملے، ایک بار بول دو آمین۔ آمین۔ ہاں، کہ یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کی بچی کو نیک شوہر ملے، تو اس کے لیے بہت زبردست مسنون وظیفہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قیوم میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں۔ اس کو پڑھیں۔ اور ہاں، میرپور خاص سے نعمان بھائی لکھتے ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بعض دفعہ تو شیطان مایوسی تک لے جاتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میری جائز دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آپ وہ دعائیں پڑھیے جو میرے نبی نے اس امت کو سکھائی، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
3 मरतबा पढ़ के ये दुआ कर लिए। आपने फरमाया कि ये ज़ुन्नून यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जिसकी बदौलत अल्लाह ने उनको मछली के पेट से निकाला। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये हो नहीं सकता आपकी दुआ कबूल ना हो। एक मरतबा मेरे साथ सब पढ़ दें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये दुआएं हैं, इनका एहतिमाम करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।